سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت عليك السلام. قال إني يجد في بدني ضعفا. فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء
وقال السلام عليك يا جدة، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة خير ابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها ومعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني
ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي: رسول الله، يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهمومان إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. علی و اولاد علی بلندر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. کلثوم روح مرتضیٰ، کلثوم، کلثوم روح مرتضیٰ، کلثوم، نازش فخر انبیاء، کلثوم، کلثوم روح مرتضیٰ، کلثوم، باد شبیر بن گئی واللہ، فاتح شام و کربلا، کلثوم، فاتح شام و کربلا، کلثوم، تیری ممدوح تیری شکر
اسلام کی بقا کلثوم، دین اسلام کی بقا کلثوم، بن گئی پاسبان دین خدا بعد مظلوم کربلا کلثوم، بعد مظلوم کربلا کلثوم، صبر میں زہد میں عبادت میں ثانیہ بنت مصطفیٰ کلثوم، ثانیہ بنت مصطفیٰ کلثوم، مثل حیدر ہر ایک کی دنیا میں عقد کرتی ہے ارصدا کلثوم، عقد کرتی ہے ہر صدا کلثوم، کلثوم روح مرتضیٰ کلثوم، نازش فخر انبیاء کلثوم، کلثوم روح مرتضیٰ کلثوم۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، الصلاۃ والسلام علی بشیر النذیر وسراج المنیر سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا الذی فی السماء اسمہ احمد وفی الارض ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم، صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، المال والبنون زینت حیات الدنیا، مال اور بنون دنیا کی حیات کی زینت ہے۔ دین اسلام نے عورت کو بڑی ہی عزت دی ہے، عورت کا بڑا ہی احترام کیا ہے۔ قرآن میں کہیں ماں کا تذکرہ آیا، کہیں بہن کا تذکرہ آیا، کہیں بیٹی کا ذکر ہوا، تو کبھی مردوں اور عورت کا ذکر ساتھ کرتے ہوئے سورہ احزاب میں
قرآن فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ اس آیت کی تفسیر میں اس آیت کے شان نزول میں بیان کرتے ہیں کہ جناب ام سلمہ نے رسول خدا سے پوچھا کہ قرآن میں مردوں کا موضوع آیا ہے لیکن عورتوں کا نام نہیں آیا، تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 نازل ہوئی، جس کا ذکر ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، جہاں قرآن کریم میں عورتوں کی فضیلت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ متعدد حدیثوں میں عورتوں کی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرماتے ہیں عورت پھول ہے، اور دوسری جانب عورت کی مثال شہد کی مانند ہے۔ عورت کی مشابہت شہد سے کی گئی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شہد میں بہت ساری صفات ہوتی ہے، بہت ساری کیریکٹرسٹکس ہوتی ہے، اور شہد کی ایک صفت ہے کہ شہد شیرین ہوتا ہے۔ تو اے عورت، تم بھی اپنی زبان کو شیرین بنا سکتی ہو، اپنے لہجے کو اگر نرم بناؤ اور اپنی زبان کو شیرین بناؤ، اور اس انداز سے جب لوگوں سے گفتگو کرو گی تو سامنے والے پر اس کا بہت ہی زیادہ گہرا اثر ہوگا۔ تاریخ میں ہمیں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں پر نرم اور شیرین لہجے سے جب گفتگو کی گئی تو اس کا ایک عمیق اثر سامنے والے پر پڑا۔ دور جاہلیت میں ایک عورت ہے جس کا نام ہے سلیمیہ۔ اس نے ایک شخص جس کا نام مالک ہے اس سے شادی کری، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام لے کر آئے ہیں اور لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی تو سلیمیہ نے بھی دین اسلام کو قبول کیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے شوہر کو دین اسلام کی طرف اتنا راغب کیا ہے، اتنا شوق دلوایا ہے کہ اس کے شوہر نے بھی دین اسلام کو قبول کر لیا۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام انہوں نے انس رکھا تھا، اور کچھ وقت کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا۔ سلیمیہ کو اتنا غم ہوا ہے کہ اس نے یہ عہد کیا کہ جب تک میرا بیٹا انس بڑا نہیں ہوگا میں دوسری شادی نہیں کروں گی۔ وہ اپنے عہد پر قائم رہی، اور کچھ وقت کے بعد، کچھ سالوں کے بعد جب اس کا بیٹا بڑا ہوا تو ایک شخص جو مشرک تھا جس کا نام ابو طلحہ ہے، وہ اس کے پاس آیا اور اس نے اس سے ازدواج کی خواستگاری کری۔ سلیمیہ نے ابو طلحہ سے کہا کہ تم ایسے بت کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی فائدہ دیتا ہے اور نہ نقصان دیتا ہے۔ تم ایسی لکڑی کے آگے سجدہ کرتے ہو جسے ایک کارپینٹر نے بنایا ہے، ایک ستار نے بنایا ہے۔ جب یہ عاقلانہ انداز میں اور شیرین لہجے میں سلیمیہ نے ابو طلحہ سے گفتگو کری ہے، اس کا اتنا زیادہ اثر ہوا کہ ابو طلحہ نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ تو خواہران عزیز، اگر ہم اپنی اس زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، اگر اس زبان کو ہم ہدایت خدا میں استعمال کریں تو اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ جو اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کری ہے، کیوں نہ ہم اس کو اطاعت خدا میں استعمال کریں، اس زبان سے اذکار الہی کریں، کیونکہ بہت سی روایتیں ہمیں ملتی ہے کہ ذکر چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کا ثواب کثیر ہوتا ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہی ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، جب آپ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مولا علی آپ کی خدمت میں آئے۔ رسول تو جانتے ہیں لیکن پھر بھی مولا علی کو مخاطب کر کے پوچھا کہ اے علی، کیا کل تم نے رات کو سونے سے پہلے 1000 رکعت نماز پڑھی تھی؟ مولا نے فرمایا نہیں۔ رسول خدا نے پھر مولا علی سے پوچھا
क्या सोने से पहले तुमने कुछ जिक्र किया था? तो मौला फरमाते हैं कि सोने से पहले मैंने 3 मरतबा ये जुमला कहा था, यफ़अलुल्लाहु मा यशाउ बिक़ुदरतिही व यहकुमु मा युरीदु बिइज़्ज़तिही। जैसे ही रसूल ने ये सुना तो रसूल ने लोगों को मुखातब करके कहा कि अगर कोई सोने से पहले 3 मरतबा ये जुमला कहता है तो ऐसा है गोया कि उसने 1000 रकात नमाज अदा करी है, उसे 1000 रकात नमाज का सवाब मिलेगा। ख़ुरान अजीज, लेकिन हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई मरतबा ये देखते हैं कि इस ज़बान को हम मासियत खुदा में भी इस्तेमाल करते हैं, इस ज़बान को हम गलत जगह भी इस्तेमाल करते हैं। और कई मरतबा तो ऐसा होता है कि हमें चीज़ों का एहसास भी नहीं होता कि जो चीज़ हम अपनी ज़बान से कह रहे हैं उसका कितना नेगेटिव असर होता है। हदीस कहती है कि अगर तुम किसी की मुसीबत के बारे में सुनो और उस पर खुश होगे तो तुम उस मुसीबत में मुब्तला हो जाओगे। होता है कई मरतबा कि हमने सुना कि फलानी लड़की का रिश्ता टूट गया तो हम कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, उसकी बेटी का रिश्ता टूट गया। खुदा न करे कि कल हमारी भी बेटी का रिश्ता टूट जाए। अगर किसी के बेटे की जॉब छूट गई है, किसी के हस्बैंड की जॉब छूट गई है और हमने ये सुना और हम कहते हैं कि अच्छा हुआ उसकी नौकरी छूट गई है, तो खुदा न करे कि कल हमारे बेटे और हमारे शौहर के साथ भी ऐसा हो जाए। और कई मरतबा ये होता है ख्वारान कि सुनी सुनाई बात पर हम और आप भरोसा कर लेते हैं और वही बात हम दूसरों के दरमियान जाकर फैला देते हैं। हालांकि बाद में पता चलता है कि जो बात हमने सुनी है उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, यानी कि एक गलत चीज़ हमने दूसरे के बारे में सुनी और भरोसा कर लिया कि ये चीज़ सच्ची है, ये चीज़ सही है, और उसी चीज़ को जाकर फैला दिया। एक छोटी सी मिसाल आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ कि कई मरतबा ऐसा होता है कि जो हमने सुना है हकीकत में वो कुछ और ही होता है। ईरान का वाकया है कि हौज़े इल्मिया में एक स्टूडेंट पढ़ता है और वो बहुत से उस्तादों के ज़ेर ख़ासाए इल्म हासिल कर रहा है, लेकिन एक खुसूसी उस्ताद के बारे में लोगों ने आकर इस तालिब इल्म से कहा कि तुम्हारे फलाने उस्ताद बहुत ही मुतकब्बिर हैं, बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं। इसने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने तो अपने उस्ताद को हमेशा ही खाशे पाया है, हम्बल पाया है। सामने वाले ने कहा, क्या तुम्हारे उस्ताद के पास कार नहीं है? उसने कहा हाँ है। तो वो कहता है कि तुम्हारे उस्ताद की कार का ड्राइवर भी है? उसने कहा हाँ है। तो सामने वाले ने कहा कि जब भी तुम्हारे उस्ताद किसी भी जगह पर जाते हैं तो इतने ईगोइस्टिक हैं, इतने मुतकब्बिर हैं कि खुद कार का दरवाज़ा खोलकर उतरते नहीं हैं। जब ड्राइवर कार का दरवाज़ा खोलता है तभी वो अपनी कार से नीचे उतरते हैं। ये तालिब इल्म को यकीन नहीं आया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक दिन जब वो अपने हौज़े इल्मिया से बाहर आ रहा है, उस्ताद से मुलाकात हो जाती है। उस्ताद ने तालिब इल्म से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैं फलानी जगह जा रहा हूँ। तो उस्ताद ने कहा, मैं भी उसी जगह जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें अपनी कार में ड्रॉप कर देता हूँ, मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूँ। अब तालिब इल्म अपने उस्ताद के साथ पीछे बैठ जाता है और आगे ड्राइवर कार चला रहा है। अचानक उसके जहन में उस शख्स की बात याद आ गई और तालिब इल्म ने चाहा कि वो उस्ताद से उसके बारे में पूछे। बस ये ख्याल उसके जहन में आ ही रहा था कि कार रुक जाती है, उनका मंजिल आ जाती है और ये देखता है कि मेरे उस्ताद खुद कार का दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, बल्कि ड्राइवर उतरा और उसने बाहर से कार का दरवाज़ा खोला। अब ये तालिब इल्म दिल ही दिल में सोच रहा है कि जिस बात को मैंने सुना था वो हकीकत है, लेकिन जब कार का ड्राइवर
कार का दरवाजा खोल रहा था तो उस वक्त उस्ताद ने तालिब इल्म से कहा कि मैं क्या करूं, मेरी कार के दरवाजे का हैंडल खराब है। जब तक कोई बाहर से उस हैंडल को नहीं दबाता है, उस हैंडल को नहीं खोलता, जब तक कोई दरवाजे को बाहर से नहीं खोलता है, तब तक मेरा दरवाजा अंदर से खुलता नहीं है। तालिब इल्म ने दिल ही दिल में अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि मैंने अपने उस्ताद से उस कार के दरवाजे के बारे में नहीं पूछा। तो ख्वारान अजीज, इस वाक़े से हमें ये चीज़ भी समझ में आती है कि कई मर्तबा ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमने किसी शख्स के बारे में सुनी है, हो सकता है कि उसमें सच्चाई नहीं हो, सच्चाई कुछ और ही हो, और ऐसा ना हो कि मैंने उस गलत चीज़ को दूसरे लोगों के दरमियान जाकर फैला दिया है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही शदीद अजाब में मुब्तला हो जाऊंगी या हो सकती हूँ। ख्वारान अजीज, तो ये जो है शहद की पहली सिफत है कि शहद शीरीन है, और शहद की दूसरी सिफत है कि वो बीमारियों की दवा है, वो बीमारियों से हमें शिफा देता है। तो ए औरत, तुम में भी ऐसी खासियत है कि तुम अपने शौहर के टेंशन को, अपने शौहर के डिप्रेशन को दूर कर सकती हो। बेहतरीन मिसाल हमें किसकी मिलती है? जनाब जाबिर की ज़ौजा की। और वाक़या ये है कि जंग खंदक में रसूल ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम गड्ढा खोदो। जब मुसलमान गड्ढा खोद रहे थे तो गड्ढा खोदते खोदते एक पत्थर आया। जब मुसलमानों ने चाहा कि उस पत्थर को हटा दें, लेकिन वो पत्थर अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। मुसलमान रसूल के पास आए और रसूल खुदा से वो माजरा बयान किया। रसूल ने पानी मंगवाया, अपने मुबारक हाथों से उस पत्थर पर पानी छिड़का और कुछ पढ़ा। एक रिवायत की बिना पे उन्होंने कुछ अल्फाज भी पढ़े। और जब आपने कुदाल उठाया पत्थर पर मारने के लिए, जनाब जाबिर देखते हैं कि रसूल ने अपने पेट पर एक पत्थर बांध रखा है। जैसे ही जाबिर ने उस पत्थर को देखा, जाबिर की आंखों में आंसू आ गए। न जाने कितने दिन से मेरे रसूल भूखे होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी भूख को दबाने के लिए इस पत्थर को अपने पेट पर बांध रखा है। बहरहाल रसूल ने उस पत्थर पर कुदाल मारा और वो पत्थर के टुकड़े हुए, वो अपनी जगह से हिला। यहाँ पे जाबिर अपने घर आए और अपनी ज़ौजा से पूछा कि ए ज़ौजा, घर में खाने के लिए क्या है? ज़ौजा ने कहा, तकरीबन 3.5 किलो जौ है और एक बकरी का बछड़ा है। जाबिर ने बकरी के बछड़े को ज़िबा किया और ज़ौजा से कहा कि तुम सालन बनाओ और रोटी बनाओ, और मैं रसूल और कुछ सहाबियों को खाने के लिए मदऊ करता हूँ। जाबिर रसूल के पास आए और रसूल खुदा से फरमाया कि या रसूल अल्लाह, शाम को आपकी और कुछ सहाबियों की दावत है। रसूल मुस्कुराए और जाबिर से पूछा कि ए जाबिर, घर में क्या है? जाबिर ने कहा, तकरीबन 3.5 किलो जौ है और एक बकरी का बछड़ा है। रसूल ने तमाम मुसलमानों के दरमियान ऐलान कर दिया कि शाम को तुम्हारी दावत है। जितने भी मुसलमान जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया था, उन मुसलमानों के दरमियान ऐलान कर दिया कि शाम को तुम सबकी दावत है जाबिर के घर पे। अब जाबिर तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अपनी घर में आए और अपनी ज़ौजा से कहा कि हमने तो रसूल और कुछ मुसलमानों को ही दावत दी थी, लेकिन रसूल ने तो तमाम मुसलमान जिन्होंने जंग में शिरकत का हिस्सा लिया है, उन सबको मदऊ कर दिया है, उन सबको इनवाइट कर दिया है। जाबिर की ज़ौजा ने जनाब जाबिर से पूछा कि क्या रसूल ने आपसे कुछ पूछा था? हाँ, रसूल ने मुझसे पूछा था कि तुम्हारे घर में खाने के लिए क्या है। तो जाबिर की ज़ौजा कहती हैं, रसूल जाने और उनका काम जाने। जैसे ही जाबिर ने ये सुना, फौरन सजदे शुक्र में गिरे कि परवदिगार, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे एक काने यानी कंटेंटेड ज़ौजा अता करी है। जब सालन पक गया, रोटियां तैयार हो गई, रसूल आए और अपने मुबारक हाथों से
پیالے میں شوربہ ڈالتے جاتے ہیں، اپنے مبارک ہاتھوں سے روٹیاں آگے بڑھاتے جاتے ہیں۔ نہ صرف وہ مسلمان جنہوں نے جنگ خندق میں حصہ لیا تھا وہ سیر ہو گئے، بلکہ اتنا کھانا بچ گیا کہ مدینے کے غربا میں تقسیم ہو گیا۔ تو خواہران عزیز کہ اگر ہم چاہیں تو ہم میں بھی ایسی صفات ہے کہ ہم اپنے شوہر کی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ جو پریشانیوں کا سامنا انہیں اپنی ورک پلیس پر کرنا پڑتا ہے یا دوسری جگہ پر کرنا پڑتا ہے، ہم میں بھی ایسی صفات ہے کہ ہم اپنے شوہر کے ٹینشن کو کم کر سکتے ہیں۔ لیکن کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم شوہر کے ٹینشن کم کرنے کے بجائے ان کے ٹینشن کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسی ڈیمانڈز ہم اپنے ہسبینڈ سے کرتے ہیں کہ شاید وہ ڈیمانڈز کو پورا کرنے میں ان کے بس میں نہیں ہو اور شوہر اور زیادہ ہی ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ تو خواہران، یہاں پر میں نے شہد کی 2 صفات بیان کری ہے، لہٰذا جس آیت کے حصے کو میں نے سرنامہ کلام بنایا ہے کہ المال والبنون زینت حیات دنیا، اس آیت کی تفسیر میں مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بنون سے مراد ہے بیٹیاں۔ عورت نبی نہیں ہو سکتی، لیکن عورت نبی کی زوجہ ضرور ہو سکتی ہے، نبی کی بیوی ضرور ہو سکتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جب جناب آدم اور حوا کو جنت سے نیچے بھیجا گیا، دونوں ایک ساتھ ایک مقام پر نہیں آئے ہیں، بلکہ جناب آدم ایک جگہ پر ہے، جناب حوا دوسری جگہ پر ہے۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ جناب آدم صفا پہاڑی پر ہیں اور حوا مروہ پہاڑی پر ہے۔ روایت کہتی ہے کیونکہ جناب آدم کو صفی اللہ کہا جاتا ہے، لہٰذا جس پہاڑی پر وہ بیٹھے تھے اس پہاڑی کا نام رکھا گیا ہے صفا، اور عربک میں عورت کو امرا کہا جاتا ہے، لہٰذا جس پہاڑی پر حوا بیٹھی تھی اس پہاڑی کا نام رکھا گیا مروہ۔ اب جناب آدم صفا پہاڑی پر بیٹھے ہیں اور سامنے مروہ پہاڑی پر جناب حوا ہے۔ آدم نے حوا کو دیکھا، صفا پہاڑی سے نیچے آئے، حوا بھی نیچے آئی، دونوں جب ملے ہیں سامنے خانہ کعبہ کی باؤنڈریز نظر آ رہی ہیں، ابھی خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں ہوئی ہے، لہٰذا جناب حوا نے آدم سے کہا چلو ہم اس کا طواف کرتے ہیں۔ تو اے عورت، تیری مثال ایسی ہے کہ بطور زوجہ، بطور بہن، بطور ماں، تو اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو صراط مستقیم پر لے جا سکتی ہے۔ اور کیونکہ یہاں پر بات آ رہی ہے صفا پہاڑی کی، جب راوی امام کی خدمت میں آیا تو امام نے راوی سے کہا کہ جتنی دیر جناب آدم صفا پہاڑی پر بیٹھے، اگر کوئی اتنی دیر صفا پہاڑی پر بیٹھتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ راوی نے امام سے پوچھا کہ مولا، اس زمانے میں اس روئے زمین پر تو کوئی بھی نہیں تھا سوائے آدم اور حوا کے، ہمیں کیسے معلوم کہ کتنی دیر جناب آدم صفا پہاڑی پر بیٹھے؟ تو امام فرماتے ہیں جتنی دیر کوئی سورہ احزاب کی تلاوت کرنے میں لگاتا ہے، جتنا وقت وہ سورہ احزاب کی ریسائٹیشن میں لگاتا ہے، اتنے وقت وہ صفا پہاڑی پر بیٹھے۔ بہت توجہ چاہتی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں سورہ احزاب کی تلاوت کرنا ہے۔ اگر میں سورہ احزاب کی تلاوت کرنے میں 30 منٹس لیتی ہوں تو میں 30 منٹ صفا پہاڑی پر بیٹھوں گی۔ اگر آپ سورہ احزاب کی تلاوت کرنے میں 35 منٹس لگاتے ہیں تو آپ 35 منٹس صفا پہاڑی پر بیٹھیں گے۔ اور سورہ واقعہ جس کی تلاوت ہم مغرب اور عشاء کے درمیان کرتے ہیں، تو کیوں نہ نور علی نور ہو جائے کہ صفا پہاڑی پر اتنی دیر بیٹھیں جتنی دیر کوئی سورہ احزاب پڑھنے میں لگاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ واقعہ کی بھی تلاوت کریں تاکہ ہمارے رزق میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے۔ تو خواہران عزیز، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا
کہ عورت نبی نہیں بن سکتی لیکن نبی کی زوجہ ضرور ہو سکتی ہے، اور دوسری جانب عورت امام نہیں ہو سکتی ہے لیکن امام کی زوجہ ضرور ہو سکتی ہے۔ اور اس کی ایک اور مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں کہ محمد بن حنفیہ، کون ابن محمد حنفیہ؟ جو مولا علی کے بیٹے ہیں، اور ان کی والدہ کا نام ہے خولہ بن جعفر۔ اور محمد حنفیہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ چھوٹے ہیں اور مولا اپنے بیٹے کے پاس آئے اور محمد حنفیہ سے کہا کہ اے بیٹا، میں وضو کروں گا اور دوران وضو جو دعا میں پڑھوں گا کیا تمہیں وہ دعا یاد ہو جائے گی؟ بیٹے نے کہا کہ اے بابا، میں کوشش کرتا ہوں۔ مولا علی وضو کرتے جاتے ہیں اور جب اپنا ہاتھ دھوتے ہیں تب دعا پڑھتے ہیں، جب کلی کرتے ہیں تب دعا پڑھتے ہیں، ایسے کرتے کرتے ہر ایک سٹیپ پہ مولا علی دعا پڑھتے جاتے ہیں جو کہ فیو لائنز کی ہے۔ اور جب مولا علی اپنا وضو مکمل کر چکے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ اے بیٹا، کیا تمہیں یہ دعا یاد ہو گئی جو میں نے دوران وضو پڑھی تھی؟ بیٹے نے کہا ہاں بابا، مجھے یاد ہو گئی۔ تو امام فرماتے ہیں اگر کوئی دوران وضو یہ دعا پڑھے گا تو ایک ایک قطرہ جو پانی کا گرتا ہے، ایک ایک قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک ایک ملک کو خلق کرتا ہے جو تا قیامت تک اس کے لیے استغفار کرے گا۔ خواہران عزیز، اگر آپ dua.org پر جائیں اور وہ دعا کے بارے میں ٹائپ کریں دعا ڈیورنگ ایبولیوشن، تو آپ کو وہ دعا ضرور ملے گی کہ جب ہم اپنا پانی کی طرف نظر کرتے ہیں اس وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، جب ہم ہاتھ کو دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، اس وقت ہمیں کون کون سی دعائیں پڑھنا چاہیے، وہ ساری کی ساری آپ کو dua.org پر ملے گی۔ تو بات ہو رہی ہے محمد بن حنفیہ کے والدہ کی جن کا نام تھا خولہ، اور خولہ کی ایسی مثال ملتی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، جب آپ کی شہادت ہو گئی ہے تو خلیفہ اول نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور کہا کہ خولہ کے قبیلے والوں سے کہو کہ وہ جزیہ دیں۔ جب یہ خولہ کے قبیلے والوں کے پاس آئے اور انہوں نے جزیہ ڈیمانڈ کیا تو ان لوگوں نے جزیہ نہیں دیا، اور بات ایسی ہو گئی کہ ان لوگوں نے یہ قبیلے والوں پر حملہ کیا اور بہت سے لوگوں کو قید کر کے خلیفہ اول کی خدمت میں لائے۔ قیدیوں میں خولہ بھی تھی۔ جب خولہ کو خلیفہ اول کی خدمت میں لایا گیا تو خولہ جو محب اہل بیت تھی، اس نے نڈر ہو کر خلیفہ اول سے کہا کہ رسول اپنے زمانے میں مسلمانوں سے جزیہ نہیں لیتے تھے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ ہم جزیہ دیں، جبکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ خلیفہ اول نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو شخص خولہ کو اپنی کنیزی میں لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے۔ طلحہ اور زبیر آگے بڑھے۔ اس وقت یہ رواج تھا کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو اپنی کنیزی میں لینا چاہتا ہے تو اپنا شرٹ اس کے سامنے ڈال دیتا تھا، اپنا پیراہن اس کے سامنے ڈال دیتا تھا، اور وہ عورت اس کی کنیزی میں چلی جاتی تھی۔ جب طلحہ اور زبیر نے اپنا پیراہن سامنے ڈالا تو خولہ نے خلیفہ اول سے کہا کہ جو شخص یہ بتائے گا کہ بچپنے میں میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں اس کی ہی کنیزی میں جاؤں گی۔ طلحہ اور زبیر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ خلیفہ اول کو بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ کیا کہے۔ مولا کا گزر ہو رہا تھا۔ مولا نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ تو خلیفہ نے کہا کہ یہ عورت کہتی ہے کہ وہ اس کی ہی کنیزی میں جائے گی جو یہ بتائے گا کہ بچپنے میں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ مولا نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جب تم اپنے والدہ کے شکم میں تھی، یعنی خولہ جب اپنے والدہ کی شکم میں تھی تو اس وقت تمہارے علاقے میں قحط آیا۔ تمہاری والدہ نے کہا کہ کتنی منحوس اولاد ہے کہ جب سے یہ میرے شکم میں آئی ہے ہمارے علاقے میں قحط آ گیا۔ جب تمہاری ولادت ہوئی
اللہ نے تمہیں گویائی عطا کری اور تم نے اپنی والدہ سے کہا کہ اے والدہ میں منحوس اولاد نہیں ہوں، جبکہ میں جب بڑی ہوں گی تو میرا عقد ایسے شخص سے ہوگا جو اس وقت کا خیر البشر ہوگا۔ جو کچھ تم نے تمہاری والدہ سے کہا تھا، تمہاری والدہ نے ایک تانبے کی پلیٹ پر، ایک کاپر کی پلیٹ پر اس کو کندہ کر دیا، اس کو لکھ دیا اور ایک جگہ پہ گاڑ دیا۔ اور جب تمہاری والدہ کا وفات کا وقت قریب آیا، تمہاری والدہ نے تمام ماجرا بیان کیا اور تمہیں اس جگہ کی بھی نشاندہی کری جہاں پر انہوں نے اس تانبے کی پلیٹ کو، اس کاپر کی پلیٹ کو گاڑا تھا۔ اور فی الحال وہ کاپر کی پلیٹ، وہ تانبے کی پلیٹ تمہارے بازو پر بندھی ہے، تمہارے پاس ہے۔ جیسے ہی خولا نے سنا، خولا نے کہا آپ نے سچ فرمایا ہے، میں آپ کی ہی کنیزی میں جاؤں گی۔ اور مولا نے خولا کو کسی اور مومنہ کے حوالے کیا، اور کچھ وقت کے بعد مولا نے خولا سے عقد کیا اور ان سے یہ بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ہے محمد حنفیہ۔ خواہران عزیز، تیسری مثال ہے کہ عورت نبی نہیں بن سکتی، لیکن عورت نبی کی ماں ضرور ہوتی ہے۔ اور تاریخ میں ایک بہترین مثال ہے مادر موسیٰ کی۔ مادر موسیٰ کا ذکر آیا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ فرعون نے لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ جو بچے پیدا ہوں، جو لڑکے پیدا ہوں، انہیں قتل کر دیا جائے۔ اور جب جناب موسیٰ کی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت ان کے گھر میں دائی ہے، مادر موسیٰ ہے، موسیٰ کی ایک آنٹ ہے اور موسیٰ کی ایک بہن ہے جس کا نام ہے کلثوم، جس کی عمر تقریباً 13 سال کی ہے۔ اور جب جناب موسیٰ کی ولادت ہو گئی ہے، جیسا کہ ہمیں سورہ قصص کی آیت نمبر 7 میں ملتا ہے کہ اللہ نے جناب موسیٰ کی والدہ کی طرف یہ پیغام دیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهَا فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ۔ ہم نے مادر موسیٰ کو الہام کیا کہ ان کو دودھ پلاؤ، اگر تمہیں ان کا خوف ہو تو انہیں دریا میں ڈال دو۔ نہ خوف کرنا، نہ حزن کرنا، بے شک ہم انہیں تمہاری طرف پلٹائیں گے۔ خواہران عزیز، مادر موسیٰ ایک کارپینٹر کے پاس جاتی ہیں اور اس کارپینٹر سے کہتی ہیں کہ تم مجھے ایک لکڑی کا صندوق بناؤ۔ کارپینٹر نے پوچھا کہ آپ کو صندوق کس لیے چاہیے؟ تو بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور میں میرے بیٹے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہاؤں گی۔ اب یہ جو کارپینٹر ہے، جیسا کہ ہمیں مختلف تفاسیر میں ملتا ہے کہ ان کے دل میں لالچ آیا اور یہ فرعون کے سپاہیوں کے پاس گئے تاکہ ان کو ولادت موسیٰ کے بارے میں اطلاع دیں، لیکن اللہ نے انہیں گونگا کر دیا۔ ہاتھوں سے اشارہ کر رہے ہیں لیکن سپاہیوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب کارپینٹر گھر واپس آتے ہیں تو اللہ نے ان کی گویائی کو واپس پلٹا دیا، یہ واپس بولنے لگے۔ پھر سے لالچ ان کے دل میں آیا، دوبارہ فرعون کے سپاہیوں کے پاس گئے۔ اس وقت نہ صرف وہ گونگے ہو گئے بلکہ بہرے بھی ہو گئے، ہاتھوں سے اشارہ کر رہے ہیں لیکن سپاہیوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ خواہران عزیز، یہاں پر اگر ہم آپ دیکھیں تو جب یہ گھر پر واپس آتے ہیں، اللہ نے ان کی گویائی بھی پلٹا دی، ان کی سننے کی سماعت کی طاقت بھی واپس پلٹا دی۔ اس وقت کارپینٹر کو یہ یقین ہو گیا کہ جس بچے کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے یہ وہی بچہ ہے۔ اب یہاں پر سنیے کہ مادر موسیٰ نے اپنے بچے کو صندوق میں لٹایا اور اس صندوق کو دریائے نیل میں بہا دیا۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو یہی سوچتے کہ اتنی مشکل سے ہمارے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اور ہم اپنے نومولود کو، ہمارے جو نیو بورن بیبی ہے، ہم اس کو
دریا کی موجوں کے حوالے کیسے کر دے، لیکن یہ توکل مادر جناب موسیٰ ہے کہ پورا توکل کر کے اپنے بچے کو صندوق میں لٹا کے دریائے نیل میں بہا دیا۔ اور کلثوم جو کہ 13 سال کی ہیں، اس طریقے سے اپنی بیٹی کی تربیت کری ہے کہ اپنی بیٹی کو یہ ڈائریکشنز دیے کہ اے بیٹی، دریائے نیل میں ہم تمہارے بھائی کو ڈال رہے ہیں، بہا رہے ہیں، اور تم دریائے نیل کے کنارے کنارے جاؤ اور صندوق کا پیچھا پیچھا کرتے جاؤ اور دیکھو کہ یہ صندوق کون سی جگہ پر جا کر رکتا ہے۔ متاسفانہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں اگر ہماری بیٹی 9 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، یا سمجھیے 12 یا 13 سال کی ہے، اور صبح کی نماز کا وقت جا رہا ہے اور سورج طلوع ہونے کے قریب ہے، تو ہم یہی سوچتے ہیں ارے رات کے 2 بجے تک تو ہماری بیٹی نے پروجیکٹ پر کام کیا ہے، 2 بجے تک تو وہ کمپیوٹر پر کام کرتی رہی ہے، سو جانے دو، اگر صبح کی نماز قضا ہو بھی جائے گی تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ کئی مرتبہ ہم اپنے بچوں کو یہ لینینسی دے دیتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ جانے دو، اگر آج روزہ نہیں رکھا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کا قضا بجا لائے گی، آج صبح کی نماز اگر نہیں ادا کری ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے گی۔ لیکن خواہران عزیز، آپ یہ دیکھیے کہ جب کوئی صبح کی نماز پڑھتا ہے اس کا کتنا زیادہ ثواب ہے۔ کیونکہ یہاں پر بات آئی ہے صبح کی نماز کی، اس کے پہلے میں یہ صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں خواہران کہ ایک یہودی رسول کے پاس آیا اور رسول سے آ کر یہ پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ پر اور آپ کی امت پر پنجگانہ نماز کو کیوں واجب قرار دیا؟ تو رسول فرماتے ہیں کہ جب زوال آفتاب ہوتا ہے، جتنی بھی چیزیں عرش الہی کے نیچے رہتی ہیں، ساری کے ساری چیزیں اللہ کی تسبیح اور تحلیل کرنے لگتی ہیں، اور یہی وہ وقت ہوگا جب روز قیامت اللہ کچھ نہ کچھ ڈالے گا جہنم کی آگ میں، تاکہ جہنم کی آگ اسے جلا سکے۔ لہٰذا اس وقت جو بھی بدن حالت سجود میں ہوں گے اور رکوع پر ہوں گے، ان پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے، اس وجہ سے ظہر کی نماز کو مجھ پر اور میری امت پر واجب قرار دیا ہے۔ اور پھر رسول اس یہودی کو عصر کی نماز کا سبب بتلا رہے ہیں، اور رسول فرماتے ہیں کہ جب جناب آدم نے وہ چیز کھائی جس کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے کی تھی، لہٰذا عصر کی نماز کو مجھ پر اور میری امت پر واجب قرار دیا ہے۔ اور پھر رسول فرماتے ہیں کہ نماز مغرب کا سبب کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں کہ جب جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی، اس وقت عصر اور عشاء کے درمیان انہوں نے 3 رکعت نماز ادا کری، اس وجہ سے نماز مغرب کو مجھ پر اور میری امت پر واجب قرار دیا ہے۔ اور میرے پروردگار نے مجھ سے یہ کہا ہے، جو کوئی مغرب کی نماز کے بعد دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہوں۔ خواہران عزیز، اگر ہمارے حق میں وہ دعا صحیح ہوگی تو اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب کرے گا۔ ہمارے حق میں اگر وہ دعا صحیح ہوگی، اللہ بہتر اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور مستجاب کرے گا۔ اور پھر رسول عشاء کی نماز کا سبب بتلا رہے ہیں، اور رسول فرماتے ہیں کہ قبر تاریک ہوگی، قبر کو منور کرنے کے لیے اللہ نے عشاء کی نماز کو مجھ پر اور میری امت پر واجب قرار دیا ہے۔ اور پھر آخری میں رسول صبح کی نماز کا سبب بتلا رہے ہیں کہ رسول فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز وہ واحد نماز ہے جس کے شاہد دن کے ملائکہ بھی ہوتے ہیں اور رات کے ملائکہ بھی ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ طلوع آفتاب ہو اور کافر آفتاب کو سجدہ کریں، میرا پروردگار چاہتا ہے کہ لوگ مجھے سجدہ کریں، اس وجہ سے صبح کی نماز کو مجھ پر اور میری امت پر واجب قرار دیا گیا ہے۔ تو خواہران عزیز، رسول کی اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ صبح کی نماز وہ نماز ہے جس کے
शाहिद दिन के मलाइका भी होते हैं और रात के मलाइका भी होते हैं। जब तुलुए आफताब होता है दिन के मलाइका आ जाते हैं, जब गुरूब आफताब होता है रात के मलाइका आ जाते हैं। तो ख्वारान, जब रावी ने इमाम से पूछा कि मौला फज्र की नमाज अदा करने का बेहतरीन वक्त क्या है, तो इमाम ने फरमाया सुबह सादिक। और फिर इमाम फरमाते हैं ये वो नमाज है जिसके शाहिद दिन के मलाइका भी होते हैं और रात के मलाइका भी होते हैं, लिहाजा 2 सवाब लिखे जाते हैं इस नमाज के लिए। तो ख्वारान अजीज अपने बयान को वापस समेटते हुए कि जनाब कुलसूम की तरबियत इस तरीके से की है मादर मूसा ने कि अपनी बेटी को ये डायरेक्शन दिया, ये इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम इस संदूक का पीछा करते करते जाओ। और जब जनाबे मूसा को दरियाए नील में बहा दिया गया है, यहाँ पर हम देखते हैं कि फिरौन की एक बेटी है जो दूसरी जोजा से है, वो बेटी है और इस बेटी को स्किन डिजीज है। और नुजूमी ने पहले तो बहुत तबीब का इलाज करवाया, लेकिन जब बेटी को शिफा नहीं मिली तो नुजूमी ने पेशन गोई की थी कि दरियाए नील से एक मखलूक बहता हुआ आएगा, अगर तुम उसका लुआब दहन इस बच्ची की चमड़ी पर लगा दोगे तो इससे शिफा मिलेगी। लिहाजा फिरौन ने भी नील के किनारे सिपाहियों का पहरा लगा रखा था कि देखो तुम्हें कोई मखलूक, कोई क्रीचर बहता हुआ आता दिखाई देता है या नहीं। और जब संदूक खोला गया है, आसिया की नजर मूसा पर पड़ी है, इतनी मोहब्बत हो गई है। और यहाँ जनाबे मूसा का जब लुआब दहन उस बच्ची की चमड़ी पर लगाया जाता है तो उस बच्ची को मुकम्मल शिफा मिल जाती है। कुलसूम अपने भाई का पीछा करते करते आई हैं और लोगों ने क्या देखा कि मूसा बहुत जोर जोर से गिरिया कर रहे हैं। ये बच्चा है जो जोर जोर से रो रहा है और ये ह्यूमन नेचर है कि जब कोई बच्चा गिरिया करता है तो उसका असर हम पर बहुत ज्यादा होता है। जब लोगों ने देखा कि बच्चा जोर जोर से गिरिया कर रहा है तो लोगों ने औरतों ने चाहा कि जनाबे मूसा को दूध पिलाएं, लेकिन मूसा किसी भी औरत का दूध नहीं पी रहे। कुलसूम ने निडर होकर भरे दरबार में फिरौन से ये कहा, क्या मैं आपको ऐसी खानदानी औरत का पता बताऊं, शायद ये बच्चा उसका दूध पिए। फिरौन ने कहा हाँ, और मादर मूसा को लाया गया और मूसा ने अपनी वालदा का दूध पिया। तो जैसे कि सूरह कसस आयत नंबर 7 में अल्लाह ने मादर मूसा से ये वादा किया था कि हम उनको तुम्हारी तरफ पलटाएंगे, अल्लाह का वादा पूरा हुआ। ख्वारान, यहाँ पर कुलसूम जो मूसा की बहन है, और तारीख में हमें एक और उम्मे कुलसूम नजर आती है जो कि हसनैन अलैहिस्सलाम की बहन है, ज़ैनब की बहन है। अगर जनाबे ज़ैनब उम्मुल मसाइब है तो उम्मे कुलसूम ने भी तमाम उन मसाइब को देखा है जिन मसाइब को जनाबे ज़ैनब ने देखा है। अगर ज़ैनब शरीकतुल हुसैन है तो उम्मे कुलसूम शरीकतुल ज़ैनब है। हाँ, जब इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा है, अपनी बहन ज़ैनब को साथ में लिया है, तो ज़ैनब के साथ साथ उनके हमरा एक एक कदम पर, एक एक गांव पर जनाबे कुलसूम है। रोज़े आशूरा आया, तमाम शोहदा शहीद हो गए, और जब शाम गरीबा आई है, असबाब लूट लिए गए हैं, खेमे जला दिए गए हैं, कुछ वक्त गुजरा है। ज़ैनब ने जब बच्चों की गिनती करना शुरू करी, अरे ज़ैनब ने कहा कि 2 बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं, अरे रात की तारीकी है। और ज़ैनब और उम्मे कुलसूम उन बच्चों की तलाश में निकलती है। थोड़ी दूर जाने के बाद क्या देखा, अरे दोनों बच्चे अपनी दोनों बाहें दोनों के गले में डालकर सो रहे हैं। ज़ैनब और उम्मे कुलसूम को लगा कि शायद बच्चे थक गए हैं, प्यास की वजह से निढाल हो गए हैं और बच्चों को गहरी नींद आ गई है। लेकिन जैसी दोनों बहनें करीब आई हैं और दोनों बच्चों को जुदा किया है, अरे क्या देखा,
دونوں بچوں کی روح پرواز کر گئی تھی۔ ارے سینوں پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان تھے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شہر کوفہ پہنچا ہے اور کلثوم نے شہر کوفہ پر نظر کری تو کلثوم نے یہی کہا، اے بابا، شب 19ویں ماہ رمضان کو آپ میرے مہمان تھے، آج آپ کی بیٹی آپ کے شہر میں آئی ہے۔ اگر سید سجاد اور جناب زینب کے خطبوں نے ایک انقلاب لا دیا ہے، دوسری جانب کلثوم نے ایسی فصاحت اور بلاغت سے خطبے دیے ہیں جس کی وجہ سے سامنے والوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ جب آپ شہر کوفہ میں آئی ہے اور جب آپ نے خطبہ دیا ہے، کلثوم کے خطبے کو سن کر کوفے کے لوگ زار و قطار گریا کرنے لگے، دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ کلثوم نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ہمارے حال پر گریا کرتے ہو، لیکن جب ہم کو تازیانے لگتے ہیں تم ان تازیانوں کو روکتے نہیں ہو۔ خواران عزیز، جب یہ لٹا ہوا قافلہ شہر شام پہنچا ہے، جہاں جہاں بیویاں اپنے قدم رکھتی تھیں وہ زمین رنگین ہو جاتی تھی، وہ زمین سرخ ہو جاتی تھی۔ ارے کتنا میلوں پیدل ان بیویوں کو چلایا گیا کہ آپ کی نالہن ٹوٹ گئی۔ اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے دربار میں پہنچا ہے، ارے ہند ایک مقام پر بیٹھی ہوئی ہے، سر سے پاؤں تک چادر میں ہے، سر سے پاؤں تک برقعے میں ہے۔ زینب نے کلثوم سے کہا، اے بہن کلثوم، اپنی نگاہوں کو اونچا کرو اور دیکھو کہ سامنے کون بیٹھا ہے۔ جب کلثوم نے اپنی نگاہوں کو اونچا کیا ہے اور سامنے دیکھا، لیکن اپنی بہن زینب سے کہا، اے بہن، جب سے بھیا عباس شہید ہوئے ہیں میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی ہے۔ زینب نے کلثوم سے کہا، ذرا غور سے دیکھو، ارے جس کو ہم نے پردہ کرنا سکھایا، ارے وہ تو چادر میں ہے اور ہمارے سروں پر چادر نہیں ہے۔ جب قیدیوں کو رہائی ملی ہے اور شہداء کے سر قید خانے میں آنے لگے، جب سر حسین آیا، زینب نے آگے بڑھ کے اپنے بھیا کے سر کو اپنے گود میں لیا۔ علی اکبر کا سر آیا، لیلہ آگے بڑھی شش ماہے کے سر کو رباب نے اپنی گود میں لیا، لیکن ایک ایسا سر آیا ہے جس کے سر پر گرز لگا ہے، جس کے چہرے پہ جگہ جگہ زخموں کے نشان ہے۔ ارے کلثوم آگے بڑھی، اپنے بھیا عباس کے سر کو اپنی گود میں لیا۔ اور جب یہ قافلہ قید خانے سے رہا ہوا ہے، شام سے کربلا بیبیاں آئی ہیں، اور جب کربلا سے بیبیاں مدینے کی جانب آئی ہیں، اور جیسے ہی مدینہ نظر آیا، زینب نے سید سجاد سے کہا، اے بیٹا سجاد، ہم مدینے میں نہیں رہیں گے۔ پہلا مرثیہ جس نے پڑھا، جب مدینہ پہ نظر پڑی ہے، کلثوم کا پرسیہ ہے کہ اے ہمارے نانا کے شہر مدینہ، ہمیں قبول نہیں کرنا، ہم رہنے کے قابل نہیں رہے۔ جب سید سجاد نے دیکھا کہ بیویاں مدینے نہیں جائیں گی، ارے کوئی تو بزرگ ہو جو ان بیویوں کو مدینے لے جائے، بس مولا نے بشیر کو بھیجا۔ بشیر شہر مدینہ میں آیا ہے اور ندا دیتا جاتا ہے، حسین کا قافلہ واپس آ گیا۔
جب کچھ جوانوں نے یہ سنا، جوان ایک دوسرے سے کہتے ہیں مولا حسین کا قافلہ آ گیا، ہمارے دوست علی اکبر بھی واپس آ گئے ہوں گے۔ جب محلہ بنی ہاشم میں آئے، ایک بچے نے آ کر بشیر کا دامن تھاما اور بشیر سے کہتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ امام حسین کا قافلہ واپس آ گیا تو یہ میرے بابا کا علم آپ کے ہاتھ میں کیسے ہے؟ بس محمد حنفیہ مدینے سے باہر آئے۔ جب مدینے سے باہر آئے اور کالے علموں کو دیکھا، سمجھ گئے ہائے میرا بھیا حسین مارا گیا۔ جب خیموں میں آئے، جناب زینب سے ملاقات کی اور زینب سے پوچھا میرا بھتیجا سجاد کہاں ہے؟ ارے جب ایک ضعیف کی طرف اشارہ کیا گیا جس کے چہرے پر جھریاں ہیں، داڑھی کے بال سفید ہے، کمر خمیدہ ہے، بس پوچھا تم کون ہو؟ انا علی ابن الحسین۔ محمد حنفیہ تڑپ گئے، اے بیٹا سجاد، یہ کس نے تمہیں ضعیف بنایا؟ ارے سجاد کہتے ہیں الشام الشام الشام۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ، حاضران مجلس اور بانی مجلس کی تمام دنیاوی رخروی حاجتوں کو پورا فرما۔ ہمیں حج و زیارت سے، خاص طور سے کربلا اور شام کی زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگارہ، تجھے جناب ام کلثوم کا واسطہ ہے، جو مائیں جن کی گود خالی ہے انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما۔ زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ ہے، جتنے بھی شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی بیمار ہوں، مسلمان جہاں کہیں بھی بیمار ہوں، انہیں جلد از جلد شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ بی بی ام کلثوم کے صدقے میں جن کے رزق کے ذرائع تنگ ہو گئے ہیں، ان کے رزق کے ذرائع کو تو کشادہ فرما۔ پروردگارہ، ہمیں بہترین طریقے سے تربیت اولاد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ، یہ اعضاء و جوارح تو نے جو ہمیں عطا کیے ہیں، انہیں تیری اطاعت میں استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو مٹانے کے لیے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان کے صدقے ہماری نمازوں کو قبول فرما، ان کے صدقے ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کے صدقے ہمارے تمام حاجتوں کو تو پورا فرما۔ آپ سبھی سے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھنے کی التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بار الہ، یہ حدیث قصہ پڑھی گئی، مجلس عزا کا ثواب، یہ سورہ فاتحہ کا ثواب، تمام انبیاء علیہ السلام، 14 معصومین علیہ السلام، 72 شہدائے کربلا، اسیران کربلا، یتیمان کربلا، خصوصاً بی بی ام کلثوم کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور اسے جو ثواب حاصل ہو بانی مجلس کے مرحومین، حاضران مجلس کے مرحومین اور تمام مرحوم مومن اور مومنات کی ارواح کو پہنچے۔ پروردگارہ، ان سب کے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کو بخش، عالم برزخ کی سختیاں ان پر آسان فرما،
ان کی قبر کو منور فرما۔ پروردگارا ہماری بھی آنے والی قبروں کی منزلوں کو ہمارے لیے آسان فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ زيارة سيدة كلثوم بنت علي أمير المؤمنين عليهما السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت نبي الله. السلام عليك يا بنت محمد المصطفى سيد الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا بنت علي المرتضى. السلام عليك يا بنت سيد الأوصياء والصديقين. السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا أخت الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام عليك أيتها السيدة الزكية. السلام عليك يا أم كلثوم سلام الله عليها. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومختلف الملائكة ومحبة الوحي والتنزل جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين.
السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.